کہ انہوں نے اپنے اتنے زندگی میں، کیونکہ 2 دہائیوں سے زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو مجھے آپ ذرا بتائیے گا حق نواز بھائی، کیونکہ آپ غسل اور وہ کفن آپ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے کن کن چیلنجز وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں مجھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیلنج تو ہوتا ہے، تھوڑی مشکل بھی ہوتی ہے، اور اچھے لوگ ہیں وہ جو ابھی ہمارے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ. ان کو ہم لوگ سمجھاتے بھی ہیں، طریقہ کار بھی سنت کے مطابق سمجھاتے ہیں کہ بیٹے کا غسل جو ہے باپ پہ اور باپ کا غسل جو ہے بیٹے پہ فرض ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اپنے حق ہمسائے کو بھی بول سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتا ہے. اچھا. تیسری جگہ پہ بات یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں آتا تو پھر علماء اکرام جو مولوی صاحب ہے وہ اپنے ہاتھ سے غسل دے گا اور اس کو شریک کرے گا ساتھ. صحیح. تو اس طریقے کسی کا والد ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کو کھڑا کر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے اور اچھا، بھی ہوتے ہیں. آپ اتنے عرصے سے آپ غسل اور کفن کا کام کر رہے ہیں، کوئی ایسی میت آپ کے پاس آئی ہو جس کا غسل اور کفن کرنے میں آپ کو بڑی مشکلات درپیش آئی ہوں یا آپ بڑے دل گرفتہ ہو گئے ہوں؟ جی ہاں، مشکل تو ہوتی ہے ہمارے کو. زیادہ طور ایک مہینہ 15 دن پرانی جو باڈیاں آتی ہیں، کچھ لوگ امریکہ میں ہوتے ہیں، کچھ سعودیہ میں ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، وہ گھروں میں اکیلے ہوتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ گھر میں ہوتا ہے، بیڈ پہ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا. 15 دن بعد جب 20 دن بعد اسمیل نکلتی ہے محلے سے تو عوام دیکھتی ہے کہ یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے، یہ معلومات کریں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہی معلومات ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ بابا تھا اس کا انتقال ہو گئے، اور آپ عیدی والوں کو بلائیں اور دیکھیں کیا مسئلہ ہے. پھر ہماری ٹیم جاتی ہے وہاں، ہم لوگ جو ہے اپنے طریقہ کار سے دروازہ توڑتے ہیں یا کھڑکی توڑتے ہیں، پھر وہاں سے میت کو اٹھاتے ہیں. اس کنڈیشن میں میت ہوتی ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ بھی ہمارا بھائی ہے، مسلمان ہے، مگر ہم اپنے طریقے سنت کے مطابق اس کو اٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ. اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر، وہ قریب نہیں آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ قریب ہیں، ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ لگیں، وہ بھی انسان ہیں، مسلمان ہیں. تو اس طریقے وہاں سے نکال کے لاتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے ضرور بولوں گا کہ جو باہر رہتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو معلومات کریں، اپنے ماں باپ کے دوسرے تیسرے دن اپنے ہمسایوں کو بولیں کہ وہ معلومات کریں. آپ نے ایسے مجھے بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچے ماں باپ پہ ذرا چیک بھی رکھیں کہ ٹھیک ہے، کہ جیسے کہا کہ اب کچھ کئی دن پرانی باڈی جب آپ کو اس کو غسل دینا پڑتا ہے، میکسیمم آپ نے کتنی پرانی جو ایسی باڈی جو ہے اس کو غسل دیا ہوگا؟ میں نے اتنی پرانی باڈیوں کو دی ہے. ایک باڈی آئی تھی ہمارے پاس نیو کراچی کے اندر، وہ کسی نے جو ہے نا کمرے میں جو ہے نا مار کے دشمنی کے بیس پہ اس کو دفن کر دیا تھا، اور اس کے اندر رہائش رکھی ہوئی تھی. کچھ عرصہ گزرا تو ہماری پولیس کو یا رینجرز کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں وہ باڈی نکلوائی، جگہ کھدوائی، تو وہاں سے وہ نکال کے رہے، مگر باڈی تو نہیں تھی، وہ ہڈیاں ہی تھی بچی ہوئی. اللہ اکبر. اب اتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کو دفن کیے ہوئے. تو وہ پھر ان کے وارث بھی آ گئے، سب آ گئے، تو مجھے بولنے لگے بابا اب ہم کیا کریں، لوگوں کو، عوام کو بھی تو اپنے رشتہ داروں کو بھی تو دکھانا ہے، ہم اس ہڈیوں کو بھی کس طریقے. تو پھر میں نے اس کو اس طریقے روئی وغیرہ لگا کے ہائے اور ہڈیاں اللہ. جوڑ کے سار والی جگہ اپنی جگہ، پاؤں والی اپنی جگہ، تو اس کو میں نے سیدھا کر کے ایک میت کی شکل میں تیار کر دیا کہ اس کے نماز اور آپ جنازہ نے بھی. پھر اس کو غسل بھی دیا وہ جو؟ جی ہاں بالکل، غسل تو فرض ہے، غسل تو دینا ہے، چاہے خراب ہو، چاہے ہڈیوں ہو، چاہے پاؤں ہاتھ ہوں، غسل تو دینا ہی دینا ہے نا اس کو. اچھا، میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے درمیان میں کہیں ایسے تو نہیں کہ آف کورس ہم انسان ہیں، ہم بھی ڈر جاتے ہیں، اور آف کورس ہم نے بھی ایک دن اس جگہ پہ ہونا ہی، اور ہمیں بھی کوئی اور غسل دے رہا ہوگا، چاہے زندگی بھر ہم نے لوگوں کو غسل دینے کا کام کیا ہو، یہ دن ہم پہ بھی آنا ہے. لیکن ایک کالر میرے ساتھ موجود ہیں، مسز عارف، السلام علیکم، لاہور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مسز عارف، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میں یہ السلام علیکم میری طرف سے تمام علماء کرام کو. وعلیکم السلام جی. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے نا ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے جی جی تقریباً 4 سال پہلے. جی جی مسز ہیلو. عارف، جی جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، بتائیے. تو میرے نا باقی سبھی بہن بھائیوں کو ابو ملے ہیں،
अच्छी हालत में मिले हैं। तो मैं अपने अब्बू को पढ़ के जो मैं कर सकती हूँ पढ़ती हूँ। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ के, सुबह शाम कुरान पाक पढ़ के, जो मैं पढ़ती हूँ। बाहर मैं देती हूँ, उसका साले तो अब्बू को भी पहुँचता ही होगा, मैं पढ़ती भी। लेकिन मेरे अब्बू मुझे नहीं मिले। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे अब्बू मुझसे नाराज हैं जो मुझे कभी जब से नहीं मिले? और ये मुझे पूछना कि मैं अपने कब्रिस्तान में अपने अब्बू के कब्र से जा सकती हूँ? मेरा दिल करता है कि मैं अपने अब्बू की कब्र से जाऊँ और अब्बू की कब्र से लिपट के रहूँ और मेरा दिल को ठंडक पहुँचे। ये मैं पूछना चाहती हूँ। और मैं क्या पढ़ूँ कि मेरे अब्बू के लिए वो आखिरत से गुज़ार। बहुत शुक्रिया मिसेस आरिफ। अच्छा, ये ख़वातीन के हवाले से देखिए, क्योंकि हम तो बचपन में ये सुनते आ रहे हैं कि जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा वो जाती थी, वो भी कब्रिस्तान जाती थी और वो गिरिया करती थी, फिर वो उहद के शोहदा के कब्रिस्तान में जाती थी। तो हमारी बहुत सी ख़वातीन को रोक दिया जाता है कि आप कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। तो ये मुझे बताएं कि जिनके फिर आगे बेटे नहीं होते, तो क्या उनकी कब्रों पे जाने वाला कोई नहीं होगा? एक ये सवाल, क्योंकि उनकी बेहाफ पे। और दूसरा ये, वाकई जब आपके प्यारे चले जाते हैं और वो कहती है कि मेरे अब्बू सब बहन भाई के ख्वाब में आ गए हैं, मेरे ख्वाब में नहीं आए, तो मुझसे नाराज़ है, या कोई ऐसा वजीफ़ा मैं कहती हूँ बता दें जिससे आपके मरहूमीन जो गए हैं वो आपको मिल जाए, ख्वाब में आके मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भी बात चल रही थी, बताया कि बेटे पर वाजिब होता है या बाप पर फ़र्ज़ होता है, तो गुस्ल देना बेटे पर, हम दोनों, मैंने ज़ामिन भाई से पूछा कि हमारे अहनाफ के नज़दीक भी, अहले तशय्युअ के नज़दीक भी फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। आना चाहिए। लेकिन आना चाहिए। और ये मैयत का हक़ होता है कि उसके जो करीब तरीन अज़ीज़ हैं या अक़रबा हैं वो उसको गुस्ल दें। अब रहा ये मामला कि पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला हम सब को, और जितने लोग देख रहे हैं, सबको इस हाल में मौत अता फ़रमाए कि हमसे हमारा रब भी राज़ी हो और हमारे रसूल भी हमसे राज़ी हो, और हम इस हालत में जाएं कि आसमानी फ़रिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हो, खुशियाँ मना रहे हो, कि अल्लाह ताला हमें इस हाल में ना लेके जाए कि हमसे अल्लाह भी नाराज़ हो, रसूलुल्लाह भी नाराज़ हो। ये बंदे के लिए बहुत बड़ी मौत होती है। अच्छा, उलमाए कराम जो मना इस ज़माने में जो कर रहे होते हैं कि ख़वातीन कब्रिस्तान ना जाएं, उसकी एक बड़ी इल्लत ये होती है, जिस तरह ये बहन भी कह रही थी, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाऊं और कब्र से लिपट कर रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं। तो इस हवाले से कि फिर वो एक ख़वातीन आओ बका बहुत ज़्यादा करेंगी, एक माहौल इस तरह क्रिएट होएगा। अगर सारी मिसाल के तो मैं 20-25 भी ख़वातीन कब्रिस्तान के अंदर, तो एक शोर व गुल का एक मतलब कैफियत अजीब हो जाएगी। तो इस बहुत नाजुक होती हैं मेरी बहनें मिजाज में और तबीयत में, उनकी तबीयत ख़राब भी हो सकती है। तो उलमा कहते हैं कि आप घर से बैठ के आप दुआ लेकिन कर आप लें। पाकी की हालत में आप जा सकते हैं, आप पाक हों और पर्दे का ख्याल रखें। बिल्कुल। अच्छा, मना इसलिए कर रहे होते हैं, अगर आप अपने शौहर के साथ, भाई के साथ जा रही हैं फातिहा करने, बेहतर ये कि देखें, एक चीज़ और में मैं आगे बात कर दूँ। मैं ऐसे देखता हूँ कि कुछ अगर लोग जाते हैं, मर्द भी जाते हैं, तो कुछ शयातीनी ताकतें उनके साथ ऐसी लग जाती हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। किसी का सर भारी हो जाता है, किसी के साथ असरात के मामलात हो जाते हैं, किसी की झपेटे का मतलब ये होता है जिन्नाती शैतानी नज़र हो जाती है, तो उससे वो तकलीफ़ में होती है। ख़वातीन के साथ ये मामला ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ जो आमिलीन होते हैं या जो मशाइख होते हैं, वो भी इसलिए मना करते हैं कि ख़वातीन ना जाएं। मैं एक बात कह रहा हूँ दूसरे एंगल लेकिन से। ममनू नहीं है। हाँ, मैं दूसरे एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। मैं दूसरी एंगल से कह रहा हूँ कि सेफ साइड करने के लिए कि ख़वातीन तकलीफ़ या आजमाइश में ना आ जाए। मैं ये हराम का मैंने फतवा नहीं दिया। एक तो मैं कह रहा हूँ कि उनको तकलीफ़ ना हो। दूसरी बात ये कि मैं एक रूहानी असरात से बात कर रहा हूँ कि उनके साथ असरात के मामला बहुत ज़्यादा जल्द हो जाते हैं। तीसरा ये कि अब उनको तसल्ली व तशफ़ी, जैसे एक खातून मेरे पास आई, एक ही बेटा है, बहन बड़ी नाजुक से पाला है, और ईद का दिन है, ज़िद कर रहा है, 18 साल का है। अब अंदाज़ा करें, एक हो, माँ का फर्मा बरदार हो और उसकी कड़ियल जवान हो, माँ उसको वो कह रहा है कि मुझे सीयू जाना है दोस्तों के साथ, माँ मना कर रही है, और चंद घंटे के बाद ख़बर आती है कि अब वो दुनिया में नहीं है, और लाश इस हालत में है कि जो दोस्तों ने मुझे बताया कि उसकी टांगें कटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, गर्दन मतलब एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी ट्रक के अंदर जाके, कि जो गर्दन है वो ख़त्म हो चुकी है, और अब उसकी माँ को दिखाया नहीं है। अब वो आ रही है, पूछ रही है कि मैं कब्रिस्तान जाऊँगी। अच्छा, हमने तो पहले मना किया कि आप वहाँ भी ना जाएं, आपकी जो कैफियत है वो आप तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आप जिस बच्चे को गोद में खिलाती थी, आज उसकी लहद पे जाएंगी, आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैंने कहा फिर लोगों से कि अब उनके शौहर से भी कि मैंने कहा आप इनको माजी को लेके जाएं, लेकिन इस हालत में पहली बात है लेके नहीं जाएँ, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इनको लेके भी जाना है तो फिर आप शरीफ
قیود کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو حدود کے ساتھ کہیں بھی کوئی شخص جا سکتا ہے, اس کی منع نہیں ہوتا. جو منع جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت نازک ہوتی ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ سورہ ملک, اب جو آپ کا آخری سوال تھا, میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کا وصال ہوا, مجھے گھبراہٹ بے چینی بہت زیادہ رہتی تھی, ان کی یاد بہت زیادہ ہوتی تھی. میرے ساتھ جو میں نے دیکھا کہ مجھے جو تسلی تشفی ہوئی وہ سورہ ملک پڑھنے سے ہوئی. تو وہ جن کے اعزہ اقربا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے والد یا والدہ خواب میں آئے, یا بہن یا بھائی, وہ سورہ ملک کی تکرار کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جیسے میں نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ مجھے ایسے کیا ہو کہ میرے والد میرے خواب میں ہیں, تو انہوں نے کہا تم اپنے نام کے ساتھ یا اللہ کا ذکر لگا لو. تو جسے کہ مثال کے طور پہ کسی کا نام شکور ہے تو یا اللہ یا شکور, بصیر یا اللہ یا بصیر, پکارتا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ, تو انشاءاللہ اس ذات کی برکت سے بھی اس کو خواب میں نظر آ جائے. اچھا, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہدہ جھنگ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی شاہدہ, کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ میرا نا بیٹا 20 سال کا فوت ہوا ہے, 2 سال ہو گئے ہیں. وہ نا کالے کپڑوں میں مجھے نظر آیا ہے خوش باش. اچھا, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ کالے کپڑوں میں مجھے وہ خوش باش نظر آیا ہے, وہ کیسے پریشان رہتی ہوں, وہ وہاں پہ خوش ہے یا اکثر مجھے وہ نظر آتے ہیں. اچھا شاہدہ جی, مجھے بتائیں آپ کی بیٹے کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ شاہدہ جی ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے. مجھے بتائیں آپ کے بیٹے کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ وہ نا اس نے غصے میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیا تھا. یعنی کہ آپ کے اس بیٹے نے نا غصے میں ٹیبلٹ کھا لی تھی. اوہو, یعنی کہ انہوں نے, ہاں جی, وہ 20 سال کا تھا. اب نا مجھے بے چینی رہتی ہے, پڑھتی تو میں بہت ہوں, اب مجھے وہ نظر آتا ہے نا کالے کپڑوں میں, بڑا خوش باش نظر آیا مجھے وہ. چلیں ٹھیک ہے. علامہ صاحب جو بتا رہے ہیں ان کی کچھ کی مغفرت کے لیے میں چاہوں گی کوئی وظیفہ بھی اگر ہم کوئی آپ دے دیں کہ ان کے بیٹے پہلے تو یہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ماں ہے, ان کے لیے بڑا مشکل کام یہ ہوگا, کیونکہ پہلے تو اس غلطی کے لیے خدا کی بارگاہ میں اس کی طرف سے مقصد طلب کریں کہ خودکشی حرام ہے, کسی کو اختیار نہیں دے, کیونکہ یہ زندگی جو ہے یہ خدا کی امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے. اس کو ہمیں اپنی مرضی سے تلف کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور مطلب شدید ترین محرمات میں شمار ہوتا ہے خودکشی کر دینا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی مغفرت فرمائے, اور جو ان سے غلطی ہوئی اس کو خدا نے معاف فرمائے, اور اس کی مغفرت کے لیے ظاہر ہے کہ جو تلاوت قرآن کریم ہے وہ کرے, جو صدقات اس کے نیت سے کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کے لیے کیا جاتا ہے. حکم دیا گیا ہے جس دن انتقال ہو جائے قبر کا بھی صدقہ نکالو, اس کے کفن کا بھی صدقہ نکالو. سورہ منافقین کی آخری آیت کے اندر باقاعدہ سے حکم دیا گیا ہے کہ مرنے والا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے تو دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں صدقہ ادا کروں. دوبارہ زندہ ہو کر نماز کی خواہش کا اظہار نہیں کر رہا, روزے کا نہیں کر رہا, کسی بات کا نہیں, تاکہ صدقہ دے سکوں میں, کیونکہ وہ صدقہ جو ہے میری قبر کی تنہائی اور قبر کے اندھیر کو دور کرنے کے لیے جتنا فائدہ مند قبر کے مراحل میں یہ صدقہ کام دیتا ہے نا, اتنا کوئی چیز بھی کام نہیں دیتی, ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے حکم دیا گیا ہے جب کہ اس کا انتقال ہو جائے تو اکثر بیشتر وہ لوگ غم میں بھول جاتے ہیں, لیکن پہلا فرض یہ کریں کہ قبر کا صدقہ نکالیں, پہلے اس کے کفن کا صدقہ نکالیں, اس مردے کا صدقہ نکالیں, تاکہ اس کے لیے اس کے وہ مراحل جس کے بعد والے مراحل ہیں اس میں آسانی پیدا ہو جائے. ہم یہ بھی یعنی کہ معمول کا حصہ بنا لیں کہ اپنے مرحومین کا بھی صدقہ نکالیں روز, جہاں اپنا صدقہ نکال رہے ہیں تو اپنے مرحومین کا بھی صدقہ نکالیں, بالکل نکالنا چاہیے, اور اس کا پھر ان کو ثواب جائے گا. جی بالکل جائے گا, آسانی ہوگی ان کی قبر میں بھی. دیکھیے اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دوں, لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اپنے مردے کے نام کو نکالتے ہیں اس کو مردوں کو کیا فائدہ, کیونکہ دیکھیں نا کل ہی شب جمعہ تھی, جمعرات کو لوگ اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فائدہ کہ مردے کو دنیا پہنچ رہا ہے. بات یہ کہ دیکھیں جیسے ہمارا کوئی گھر کا وارث بیرون ملک ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے, وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو جو بھیجتا ہے تو کیا بھیج رہا ہے, ڈالر درہم, وہ وہاں جمع کرا ہے. اس نے کیا لکھتا ہے کہ میرے فلاں اس ایڈریس کے اوپر یہ چیز پہنچ جائے.
جب اس ایڈریس پہ پہنچتی ہے تو ڈالر نہیں پہنچتے، درہم نہیں پہنچتے، جو یہاں کی کرنسی پہنچتی ہے. یہی فاتح کا تصور ہے. ہمیں جو میسر ہو رہی ہے دنیا میں غذا، جو کچھ میسر دنیا میں یہاں پہ جو میسر ہے، ہم وہی کرتے ہیں. ہم 25 4 معصومین کے صدقے میں خدا کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس تلاوت قرآن کریم کا، ان تمام چیزوں کا ہدیہ ثواب ہمارے میرے بڑھنے والوں کو پہنچ جائے. ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، جو ہمیں یہاں میسر تھا ہم نے دے دیا. محشر میں عالم ارواح میں، وہاں عالم برزخ میں جو وہاں کی چیز ہوگی وہاں مل جائے گی اس کو. کیا بات ہے، مطلب دیکھیں اس لیے اس عالی ثواب جو ہے نا وہ کرنا بہت زیادہ. صدقہ جاری سے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میں ایسی نیک اولاد دینا جو میرے صدقہ جاریہ ثابت ہو. اچھا میں آپ سے سوال یہ پوچھی تھی کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی مردے کو غسل دیتے ہوئے کہیں پہ آپ ڈر گئے ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہیوی ہو گیا، مشکل ہو گیا اس کو غسل دینا؟ ڈر تو ہمیں لگتا ہے جب کوئی ایسی باڈیاں آتی ہیں، خوف بھی لگتا ہے، یہ بات نہیں ہے، مگر مشکل بھی ہوتی ہے ہمارے لیے. مگر ہم اس مشکل کے ساتھ لڑیں گے نہیں تو پھر کون اس کو غسل دے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز ہوئی ہو تو مجھے ہمارے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے. نہیں، ایسا کوئی واقعات نہیں ہوا کہ میں کیوں بولوں کہ میت اٹھ گیا ہے، جب میت نہیں ایسا نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی چھوٹے بچے کی بھی میت ہوتی ہے. اور جو یہ بات کر رہے تھے ایکسیڈنٹ، ہم بات کریں جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اسپیسیفکلی تو اس میں بھی بڑی بری کنڈیشن میں بھی واپس میتیں آتی ہیں. کالر کون ہے جی؟ روبینہ جی ہمارے سے اسلام آباد سے. السلام علیکم جی.